بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشت زیور کی، جس میں ہمارا دوسرا چیپٹر چل رہا ہے رسم و بدعات کا بیان، اور اس میں ہمارا 4 سیشن ہو چکا ہے اور ہم بات کر رہے تھے وفات اور قبروں سے متعلق بدعات۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اپنے 5th سیشن میں، اور ہم بات اس پہ کریں گے آج کفن میں عہد نامہ رکھنا، میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا، برسی منانا، مروج قرآن خوانی، ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام، قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا، قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا، قبر پختہ کرنا اور اس پر گنبد بنانا، عرس کا حکم، قبروں پر دیگیں بنانا، عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا، روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا۔ تو آج بات کرتے ہیں کفن میں عہد نامہ رکھنا۔ کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مفصل بحث کر کے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا۔ میت کے گھر والوں کا اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں، بلکہ بالکل جائز ہے۔ البتہ اہل میت کی طرف سے دوسرے لوگوں کی دعوت کرنا جائز نہیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل میت کے ساتھ اس غم کے موقع پر ہمدردی و خیرخواہی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے ایک دن رات کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس سے زیادہ کی شرعاً ترغیب نہیں، بلکہ بعض فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ برسی منانا۔ برسی منانے اور کسی بھی بڑے شخصیت کا دن منانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ایک قبیح رسم ہے۔ کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مروج قرآن خوانی۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اگر اس سے مقصد ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثواب کے لیے کی جانے والے قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا ممنوع ہے، جبکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا دستور ہے، یہ بھی اجرت میں داخل ہے۔ نیز ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام۔ اپنے طور پر نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم یا تسبیح و تحلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچنا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اس میں اپنی طرف سے قیود و رسوم، نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہے۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ کی توہین ہے۔ قبروں پر چادریں اور پھول ڈالنا۔ قبروں پر چادر ڈالنے اور پھول وغیرہ چڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ان کاموں کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ نیز اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی ہے جو حرام ہے۔ قبر پختہ کرنا اور اس پر گنبد بنانا۔ قبروں کا پختہ بنانا اور اسی طرح ان پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز و حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کا پختہ کرنے اور ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ عرس کا حکم۔ کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر ان کی قبر پر سالانہ اجتماع کرنا اور میلہ لگانا عرس کہلاتا ہے۔ عرس کا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ان کے بعد بھی صدیوں تک کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے۔ یہ بہت ساری بدعات اور مشرکانہ افعال کا مجموعہ ہے، اس لیے بدعت اور ناجائز و حرام ہے۔ اس میں پائی جانے والی چند بدعات اور شرکیہ افعال مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، قبر پر چراغ جلانا، جو بنص حدیث حرام ہے، یعنی حدیث کی روح سے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دوسرا، پھول اور چادر وغیرہ چڑھانا، جس کا صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کوئی ثبوت نہیں۔ تیسرا، بزرگوں کے نام کی نظر و منت ماننا، جو بالکل حرام ہے۔ چوتھا،
اس نظر کی حرام مٹھائی کو تبرک سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا، حالانکہ اس کو حلال اور تبرک سمجھنے میں اندیشہ کفر ہے۔ پانچواں، ڈھول باجے وغیرہ بجانا، جس کی حرمت و ممانعات پر احادیث کثیرہ صریحہ ہیں۔ چھٹا، فاحشہ عورتوں کا قبروں پر گانا اور اجتماع، جو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ساتواں، عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا، جس پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ آٹھواں، قبر کا طواف کرنا، جو قطعاً حرام ہے۔ نواں، قبر کو سجدہ کرنا، جو عبادت کی نیت سے تو کفر صریح ہے، اور عبادت کی نیت نہ ہو تو بھی انتہائی درجہ کا گناہ کبیرہ ہے۔ قبروں پر دیگیں دینا، قرآن و سنت میں قبروں پر دیگیں دینے کا کوئی ثبوت نہیں، نیز یہ مخلوق کے نام پر نظر ہے جو جائز نہیں، اس لیے نظر ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر دیگیں دینے والا صاحب قبر بزرگ کو نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگیں دے رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر اس مخصوص انداز میں دینے کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو یہ بدعت و ناجائز ہے۔ عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا، مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، اولاً اس لیے کہ فتنہ کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، ثانیاً اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں۔ عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے۔ جوان عورت کے لیے اس نیت سے بھی جانا مکروہ ہے۔ روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا، میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر اہل میت کے ہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو پھر شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب بے بنیادی رسمیں ہیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہے جو جائز نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ آج کے اس سیشن سے میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا۔ پہلا سوال، قبر کو پختہ کرنا یا اس پر گنبد بنانا کیسا ہے اور اس کے کوئی 3 نقصانات بتائیں، اور کسی دن کو خاص سمجھ کر قبر پہ جانا میت کی دعا کے لیے یا غم کو تازہ کرنے کے لیے کیسا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس میں سے اس سیشن میں سے کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو بہتر ہے کہ آپ 1-2 بار اور اس سیشن سے گزریں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دیا جائے گا، اور آپ ان تینوں سوالوں کے جوابات جو بھی پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات بھی کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ کام پسند آتا ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، اور سبسکرائب کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو میری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے بدعات و برے افعال سے بچائیں اور حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔